أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم آغاز ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ یہ آسانیاں اس لیے ہیں کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ صدق الله العظيم آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پہ، سماعتوں اور بصارتوں کو، تمام صاحب اور صاحبات کو آغا شیرازی کی جانب سے آداب اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور ٹیلی ویژن کی یہ خصوصی نشریات، جس میں سحر میں میں ہوں گا آپ کے ساتھ، اور ہم یہاں بات کریں گے آپ کے روزہ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو تیاری ہے آپ کے گھر میں، ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ ناظرین محترم، آج کی ٹرانسمیشن پہلی ٹرانسمیشن ہے، استقبال رمضان ہے۔ آپ بھی خوش نصیب ہیں، میں بھی الحمدللہ خوش نصیب ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا کہ ہم وہ ساعتیں جو برکات و فیوز سے بھرپور ہیں انہیں سمیٹنے کا ہمیں موقع ملے۔ نہیں معلوم کہ اگلا برس شاید کہ ہماری حیات میں ممکن ہوگا کہ ہم یہ برکتیں اکٹھی کر سکیں یا نہیں، تو اس لیے اسے غنیمت جانیں، جتنی برکتیں، جتنا فیض آپ چاہتے ہیں کہ اکٹھا کر لیں۔ اس لیے وہ جو خدا کی ضد کے طور پر شیطان مردود کہہ رہا ہے کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، اس شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے، اس کو زنجیروں میں جکڑ کر اللہ نے اپنے بندے کو یہ موقع دیا ہے کہ خوب سے فیض حاصل کرے، اللہ کی رحمتوں کا فیض حاصل کرے۔ اور یہ باب رحمت کھلا ہے پہلے عشرے کا، اور استقبال رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آج ہم جہاں استقبال رمضان پہ بات کریں گے، وہاں پر ہم ایک اور بھی موضوع اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، اور وہ موضوع یقیناً مجھے امید ہے دیگر ٹی وی چینلز پہ بھی ہوگا، کہ ہماری ایک بہت معروف اور شاندار ثنا خواں
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت، نعت اور حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے نہ صرف پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی، سمجھی اور سنی جاتی ہے وہاں معروف تھیں، اور ان کا نام تھا تابندہ لاری۔ آج سے کچھ دن پہلے وہ ہم سے رخصت ہو گئیں، لیکن ذکر جاری ہے ان کا، اس لیے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے میرے اور آپ کے آقا حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اسی ذکر کو آگے بڑھائیں گے، اور ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہے جو خود بہت شاندار ثنا خواں ہیں۔ آپا سب سے پہلے تو رمضان کی ساتیں آپ کو مبارک ہوں۔ خیر مبارک۔ جیسا میں نے بتایا کہ تقریباً 40 برس کا ساتھ ہے آپ کا تابندہ آپا کے بے ساتھ۔ شک۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا 40 برس میں 10,000 محفلیں کیسا پایا آپ نے؟ بحیثیت انسان کیسی تھی تابندہ آپا، اور بحیثیت ثنا خواں؟ آغا میں جتنی تعریف کروں وہ کم ہے تابندہ کے لیے۔ آہا، تابندہ بڑی باوقار، بڑی ہمت والی، بڑی حوصلے والی اور آہا۔ بڑی مہربان شخصیت تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت لوگوں کا سہارا بنی وہ، بہت سارے لوگ، ابھی میں 2 دن پہلے ہی ان کے گھر گئی ہوں، اور گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی تھی، جو لوگ افسوس کے لیے آ رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے آ رہے تھے کہ ہمیں یوں محسوس ہوا ہے کہ ہماری ماں چلی گئی۔ اللہ۔ یہ بہت بہت اچھا، اگر بڑا آپا میں یہ کہوں کہ اس وقت آپ بات تو کر رہی ہیں لیکن آپ کی آنکھیں نم ہیں، تو وہ 40 سال کی رفاقت آپ کو یاد آ رہی ہے کہ تابندہ آپا کے ساتھ جو وقت آپ کا گزرا، آپ کی آنکھوں میں نمی ہے اس وقت؟ بالکل بالکل۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ثنا خان رسول تھی، وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی انشاءاللہ ہمارے دلوں میں، کیا بات۔ ہماری یادوں میں، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایک مثال ہے۔ آپا وہ آخری پروگرام یاد کریں، میں سب سے پہلے وہ چاہوں گا جو پروگرام آپ کے ساتھ اور بالکل تابندہ آپا کے ساتھ۔ آخری پروگرام ہم نے لاسٹ ایئر ربیع الاول کا کراچی پریس کلب میں جی۔ میں نے اپنے بیٹے آغا شیرازی کے ساتھ کیا، اور تابندہ ہمارے ساتھ موجود تھیں ماشاءاللہ، اور اس کا جو پڑھنے کا انداز تھا نا آغا، وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ جب وہ کسی بڑے نعت خواں کا پڑھا ہوا کلام پڑھتی تھی تو وہ اس کا اظہار کرتی تھی کہ یہ کلام قاری وحید ظفر قاسمی کا ہے، مینشن کرنا، اس کا نام مینشن لینا کرتی تھی، نام لے کر کہ یہ فصیح الدین بھائی کا کلام ہے، یہ خورشید بھائی اور کا آپا کلام ہے۔ تلفظ کیسا تھا ان کا تلفظ؟ بہت عمدہ، بہت عمدہ، میں کہتی ہوں وہ پرفیکٹ تھی، اور ماشاءاللہ اس کی کوشش ہوتی کہ ہر محفل میں نیا کلام پڑھے، وہ نئے کلام پر زیادہ زور دیتی۔ اچھا غزال آپا، آپ نے بھی بہت نئے ثنا خانوں کو موقع دیا ہے، اور تابندہ آپا بھی نئے ثنا خانوں کو بڑا موقع دیتی تھی، اور میں یاد کر رہا ہوں کہ وہ تمام ٹیلی ویژن چینلز جن پہ مقابلے ہوتے تھے اور ان مقابلوں میں نئے ثنا خواں آتے تھے، آپا ان کی آبیاری کرتی تھیں، ان کو راستہ بتاتی تھیں، رہنمائی اور کرتی تھیں۔ رہنمائی کرتی تھیں، اور پھر اس کے بعد بیش قیمت انعامات جس کمپنی سے وہ منسلک تھیں وہاں سے لے کر آتی حبیب تھیں آئل والوں جی، سے ہی۔ اور پھر وہ یہ ایک سلسلہ جاری رہا۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے ناظرین محترم، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ تابندہ آپا نہ صرف ایک ثنا خواں تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک بہت شاندار کوہنہ مشق صحافی بھی تھی۔ انہوں نے بیشتر اخبارات اور رسائل میں ملازمت کی، پھر اس کے بعد کارپوریٹ سیکٹر میں آ گئیں، لیکن بہرحال ان کا پہلا عشق نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ کوئی ایک ایسی نعت جو آپ کے ذہن میں اس وقت فوری طور پر آئے۔ میں بتاؤں تابندہ کی بہت ساری نعتیں ہیں، اور تابندہ کی جو پہچان ہے نا، جو نعت آپ کہیں پر کوئی بھی نعت خواں پڑھے اور فوراً مائنڈ میں آتا ہے کہ یہ تابندہ کی نعت ہے، تو میں چاہوں گا آپ کی یہ طرف سے وہ تابندہ نعت۔ نے پڑھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک کلام تابندہ کا ایسا تھا کہ جو ہماری ماں ہیں بیگم قمر النساء قمر، جی، ہمیں فیلڈ میں لانے والی، ہماری آبیاری کرنے والی، تو قمر آپا کی فرمائش وہ ہر پروگرام میں ہوتی تھی کہ یہ تابندہ پڑھتی تھی کہ مدینے جالے والی ہواؤں، نبی سے میرا سلام کہنا، آہا۔ بہت خوبصورت وہ پڑھتی تھی۔ آپا تھوڑی یاد تازہ کیجئے، ناظرین دیکھ رہے ہیں تابندہ لاری اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے ان کے پڑھے ہوئے کلام لوگ سن رہے ہیں، اس کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک کلام آپ کی جانب سے ہم سنیں گے، اور تابندہ آپا کے ایصال ثواب کے لیے نعت رسول مقبول کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی آواز امامت کرے گی اور ہماری سماعتیں مقتدی بن جائیں گی۔ بسم اللہ۔ انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی
پروردگار سے میری دعا ہے رب العالمین میری بہن کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس کی قبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرما دے. جی بسم اللہ. آمین. صلی علی نبینا صلی علی محمد. دل سے مصطفیٰ کو تو پکار, دل سے مصطفیٰ کو تو پکار, صرف ایک بار, صرف ایک بار, صرف ایک بار, صرف ایک بار. جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے, جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے, کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. ایسے ہیں سرکار میرے, ایسے ہیں سرکار, دل سے مصطفیٰ کو تو پکار, صرف ایک بار, صرف ایک بار. وہی انداز کہ جس کو ہم یاد کر رہے ہیں تابندہ آپا کا, اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. اس لیے کہ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا اور یہ شرف حاصل کرنا یہ اختیاری مضمون نہیں ہے. یعنی آپ اپنی مرضی سے یہ منصب حاصل نہیں کر سکتے جب تک خود آقائے دو جہاں حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ثبت نہ ہو جائے. وہ ایک ایسی کنیز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنہیں آج ہم یاد کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ استقبال رمضان کا عنوان ہے. آپ سب اس ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ٹی وی کی یہ لائیو ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے ذریعے سے ہم ایک پیغام ضرور پہنچانا چاہیں گے. وہ یہ کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کا نامہ اعمال بھی رک جاتا ہے. اب اس کے بعد وہ نیکی کر کے یا کوئی اچھا کام کر کے اپنے نامہ اعمال میں کچھ شامل نہیں کر سکتے. آپ تو زندہ ہیں, آپ کے پاس موقع ہے, اور اللہ نے آپ کو رمضان کی یہ خصوصی ساعتیں بھی جو ہے وہ میسر کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 1447 ہجری کا یہ رمضان اگر آپ اعادہ کریں, ارادہ کریں کہ میں نے خوب سے ان برکتوں کو اکٹھا کرنا ہے, تو شاید انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی ایسا سلسلہ بن جائے گا, وہ توشہ آخرت بھی ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے سے چھوٹے کم عمر بچوں کو بھی اس جانب راغب کریں کہ وہ روزہ رکھیں, سحر کریں اور افطار کریں. جو لوگ اس وقت روزہ اختیار کرنے کے لیے پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں سیٹلائٹ کے تھرو ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں, انہیں پہلی رمضان کا سحر کے موقع پر پہلا اختیار کرنے والا روزہ مبارک ہو. ایک مختصر سا وقفے کے بعد ملتے ہیں. شب کی رونق
شق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ. منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ کیا ہی عجب منظر ہوگا جب درختوں نے جھک کر تعظیم کی ہوگی آقائے نامدار حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور وہ پتھر جو بول پڑے حق میں وہ یاد آنے لگے، اور پھر وہ منظر ایسے تبدیل ہوا کہ پھر اس کے بعد شق القمر کا واقعہ بھی ہماری نگاہوں سے گزرا. کیا شاندار کلام پڑھا اور اس میں وہ تمام مناظر ہمارے سامنے آئے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ اور ٹی وی کی اسکرین پر مجھے اپنے میزبان آغا شیرازی کو دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ غزالہ عارف صاحبہ موجود ہیں، وطن عزیز کا معروف نام ہے، شاندار ثنا خاں ہیں. ان کے ہمراہ ہماری ایک اور ثنا خاں تشریف لائی ہیں اور ہمیں عزت افزائی کی ہے. طوبیٰ مصطفیٰ ہاشمی آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ دو علماء کرام یعنی دو ریسرچ اسکالرز کہ جن کا مذہب کے عنوان سے خدا نے ان کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ ان کے ذریعے سے علم پھیل رہا ہے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے فاطمہ بلال خاکوی صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے سیدہ نرجس فاطمہ نقوی صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین محترم، گفتگو ہے استقبال رمضان کی اور ذکر ہو رہا ہے ہماری بہت پیاری آپا تابندہ آپا کا. کہتے ہوئے ذرا عجب لگ رہا ہے کہ تابندہ آپا اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپا نے بہت سارے پودے لگائے ہیں، وہ تناور درخت بن چکے ہیں اور اب ان کی چھاؤں بھی جاری ہے اور وہاں سے نعت کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ میں آپ کی جانب آؤں اور آپ سے جو ہے وہ ایک ٹریبیوٹ، ایک ایسا ایک اعزاز کے طور پر جو ہے وہ ان کا کلام آپ پڑھیں تاکہ ہم سنیں. اور خاص کر کے میں نے آپ کو ابھی بریک میں کہا تھا کہ اگر وہ نسیمہ پڑھ دیا جائے تو وہ فارسی کی چاشنی آ جائے گی. بسم اللہ. نسیمہ جانے بے بطحا گزر کن جی طوبیٰ. نسیمہ جانے بے بطحا گزر کن زے احوالم محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم، توئی سلطان عالم یا محمد، توئی محمد زروئے لطف سوئے من نظر کن، زروئے لطف سوئے من گزر کن. نسیمہ جانے بے بطحا گزر کن. نسیمہ
جانے بے بتہا نظر کن اور بے بری جانے مشتاقم در آجا فدائے روزائے خیر البشر کن فدائے روزائے خیر البشر کن نسیمہ جانے بے بتہا گزر کن. سلامت رہیے میری بہن طوبہ. شاید کہ یہ کلام پڑھے جانے کے دوران ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، اور آپ بھی کہیں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایصال ثواب ہے تابندہ آپا کا، اس لیے کہ ان کا پڑھا ہوا کلام جب جب کوئی پڑھے گا اور ان کا ذکر آئے گا تو لازماً گل فشانی ہوگی ان کی قبر پر، ان کی لحد میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اور وہ نور پہنچے گا جو بدعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ہی میں اپنے علماء کرام کی جانب آؤں. میرے ساتھ ایک ایسی ریسرچ اسکالر ہے جو اس سے پہلے بھی مختلف ٹی وی اسکرینز پر میرے ساتھ آپ کی جو ہے وہ ٹرانسمیشن رہی ہے. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ استقبال رمضان ہے کیا؟ جیسے آپ جب یہاں تشریف لائیں تو آپ کے آنے پہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا آئیے آئیے خاکوی صاحبہ بیٹھیے، تشریف رکھیے. یہ میرا استقبال تھا. ہم سب کا رمضان کے لیے استقبال کیا ہونا چاہیے؟ استقبال رمضان کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ اس امت کو اس اپرچونٹی کے ساتھ دیا گیا ہے اور ہر سال دیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا کے اس کی طرف راغب ہویا جا سکے. لیکن ہم اس کو بڑا فارمل سا لے لیتے ہیں کہ ہر سال رمضان آنا ہے اور پھر ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں اور بھوکا پیاسا رہنا ہے. بھوکا پیاسا رہنا ہے، لیکن صرف جو پیٹ کا روزہ ہوتا ہے نا، جیسے بھوکا پیاسا رہنا، اس کا نام ہی روزہ نہیں ہے. روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تقوی حاصل کرنا، پرہیزگاری حاصل کرنا. اور ہم اگر اس کا استقبال، جیسے آپ نے مجھے کہا کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا، تو اس طریقے سے مجھے ایک عزت ملی، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اگر ہم ایک عزت والی، عظمت والی چیز کا اسی طریقے سے استقبال کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک گفٹ دیا ہے، ایک ایسی اپرچونٹی دی ہے کہ جو پچھلی امتوں کو اس میں نہیں دی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تو ہم اس کی اہمیت کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس تحفے کی قدر بھی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں قدر والا جو ہوتا ہے نا، وہ اس تحفے کی قدر کرتا ہے، اور جب وہ اس تحفے کی قدر کرتا ہے تو وہ خود قدر والا بنا دیا جاتا ہے. کیا بات! تو بات یہی ہے کہ جو توجہ کرتا ہے اس پہ توجہ ہوتی ہے. جتنی توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انسان کی ہوگی، وہ اس اپرچونٹی کو جو ہے کامیابی کے ساتھ اچیو کر پائے گا. اور یہ جو فاطمہ بلال خاکوی صاحبہ آپ نے کہا نا کہ اپرچونٹی کتنی ہم گین کر پائے، یعنی یہ ہماری کیپیسٹی ہے، ہم کیا کر پائے، ہم کتنا حاصل کر پائے. میں نرجس فاطمہ نقوی صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا حاصل کرنا کیا ہے رمضان میں؟ نماز اگر ہم اہتمام کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ان سے دس بستہ التماس ہے، خدارا یہ آپ کی معراج ہے، مومن کی معراج ہے، نماز پڑھا کریں. اور نماز پڑھنے کے ساتھ ایک روزہ اضافی آ گیا اس رمضان میں، اور کیا اختیار کریں؟ سب سے پہلے تو آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انتہائی بہترین مہینے میں مجھے اس رمضان کے موقع میں دعوت دی کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں گفتگو کرنے کا. اور سوال بھی آپ کا ماشاءاللہ بہت بہترین ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب سمیت میرے خیال سے بہت کم لوگ ہیں جو اس رمضان کے آنے کے مقصد کو سمجھ پاتے ہیں اور وہ مقصد حاصل کر پاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپا نے بھی گفتگو کی اور آپ کا سوال بھی ہے کہ رمضان سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے اور رمضان کا مقصد کیا ہے. دیکھیں، اگر میں آپ سے یا سب سے جنرلی سوال کروں کہ آپ نے رمضان کی تیاری کر لی، تو سب کہیں گے کہ جی بالکل تیاری کر لی. اور چونکہ
جتنے بھی لوگ ہیں ان سے پوچھوں رمضان کچھ کی تیاری ہو چکی ہے، کچھ تیاری کر رہے ہیں اور کچھ تیاری میں لگے ہوئے ہیں. اچھا کیا تیاری کی؟ وہ ہم نے سحری افطاری کی تمام تیاریاں کر لیں. سحری میں کیا کھانا ہے، افطاری میں کیا بنانا ہے، تمام تیاریاں. کچھ لوگوں نے عید تک کی تیاریاں کر لی ہیں. عموماً ہمارے یہاں یہ جواب ملتے ہیں. لیکن اگر میں پوچھوں کہ رمضان کی اصل تیاری کیا ہے، رمضان کی اصل تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھانا پینا کیا ہے، سحری کیا بنانی ہے، افطاری کیا بنانی ہے. ٹھیک ہے وہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور آپ اللہ کی خاطر جو ہے اپنے آپ کو روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو چیزوں سے روک رہے ہیں، تو یہ اس کی نعمت کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے دسترخوان سجایا ہے اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں. لیکن روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ جیسا عرض کیا کہ تقوی حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی محبت حاصل کرنا. اور رمضان کا مقصد یہ تیاریاں نہیں ہیں. رمضان کی اصل تیاری یہ ہے کہ اپنی روح کو پاک اور پاکیزہ کرنا ہے، واہ اپنی کردار کو پاک اور پاکیزہ کرنا ہے، اپنی واہ گفتار کو پاک اور پاکیزہ کرنا ہے، اپنے ہر عمل کو پاک اور طاہر کر کے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. اور تیاری یہ ہونی چاہیے کہ مجھے میرے رب کے سامنے کیا جانا بات ہے. ہے، جس مجھے طرح آپ نے اللہ کہا کے نا سامنے. وہ میرے ذہن میں آ گیا، وہ نیت تو قربتاً للہ ہے نا. بالکل آپ نے قربت اختیار کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا یہ ذریعہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ جو روزہ دار ہے اس کے منہ کی مہک اللہ کو عزیز ہے. کیا شاندار بات ہے. جو روزہ اختیار کر رہے ہیں خدا کی جانب سے یقیناً ان پر رحمتیں ہوں گی. یہاں ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو سحر کی یہ خصوصی نشریات جاری ہے. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ ہے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ. جی ناظرین محترم، ایک کیفیت ہے اس کلام میں بھی. مجھے یہ تصور ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی مردے کو بیزن ربی زندہ کرنا چاہا ہوگا تو اس وقت ان کے ذہن و دل میں تصور میرے اور آپ کے آقا حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا. جب حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کو موم کرنا چاہا ہوگا تو شاید ان کے منہ سے ورد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہوا ہوگا. میں چشم تصور سے دیکھتا ہوں کہ جب یونس کسی مچھلی کے پیٹ میں مشکل میں تھے تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی واسطہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوگا. سارے ہیں در کے سوالی اسی در کے، اور میں چاہوں گا کہ اسی در کی گداگری کرنے والی ایک شاندار شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. آپا آپ کے پاس اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے
کہ آپ آقا کی مدد کرتی ہیں. تو اگر کوئی اردو زبان کے علاوہ کوئی کلام ہو تو میں چاہوں گا کہ اس کے ایک دو اشعار ہو جائیں تو بڑا شاندار ہو جائے گا. بسم اللہ. میلا جی پالا آہا. دے لڑی لڑیا میرے تو غم پرے واہ واہ واہ. رہندے میں لج پالا دے لڑی لڑیا میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جا وڑدی کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جا وڑدی میں لج پالا دی منگتی ہاں میرے پلے بھرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہندی ہاں دینے راتی خیال یار وچ میں مست رہندی ہاں دینے راتی میرے دل وچ سجن وسدا ہر مسلمان کا سجن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لڑیا میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے ماشاءاللہ. کیا کہنے, ماشاءاللہ. سلامت رہیں, سلامت رہیں آپا. آپ نے جب ایک شعر پڑھا جس کا اردو ترجمہ کم و بیش ایسا ہے کہ جیسے شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں ایک ایسے در پہ آ گیا ہوں کہ اب مجھے کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ جہاں عدی بن حاتم جو کہ حاتم طائی کا بیٹا تھا وہ آیا اور کسی نے بتایا کہ حاتم طائی کا بیٹا ہے. وہ ایسا سخی تھا جس کے دربار میں 12 در تھے. ایک دروازے سے کوئی آتا تھا وہ اسے عطا کرتا تھا, دوسرے سے, تیسرے سے, جب تک وہ آتا رہتا تھا حاتم طائی عطا کرتا رہتا تھا. تو حضرت علی مسکرائے اور کہا یہ تو کوئی سخاوت نہ ہوئی. سخاوت تو یہ ہے کہ کوئی میرے آقا کے در پر آئے, ایک ہی در سے اتنا مل جائے کہ پھر کسی اور در پہ جانا نہ پڑے, پھر کسی اور در پہ جانا نہ پڑے. تو یہ وہ کیفیت ہے اور یہ عشق کی سرمستی کی کیفیت ہے اور پہلی سحر ہے جس کا اہتمام آپ اپنے گھروں میں کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی کچھ جو ہے وہ اہتمام اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کہ ہم بھی کچھ دیر کے بعد کچن میں جائیں گے. لیکن ہمارے ساتھ موجود ہے فاطمہ بلال خاکوی صاحبہ. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ابھی کچھ دیر پہلے بریک سے پہلے جس طرح نرجس فاطمہ نقوی صاحبہ کہہ رہی تھی
یہ تیاری یہ تو نہیں ہے کہ کھانے کا سامان اکٹھا کر لیا، سحر و افطار کے اہتمام کر لیے. یہ جو تزکیہ نفس ہے، اپنے آپ کا احتساب کرنا یا اپنے آپ کو بہتر بنانا، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ دیکھیں، یہ تزکیہ نفس جو ہے نا، انسان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرائض دیے ہوئے ہیں وہ تو ہم ادا کرتے ہی ہیں، لیکن جو تزکیہ نفس کی جو پہلا قدم ہے وہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. ہاں، وہ ذات کے اوپر جو کہتے ہیں نا اپنا محاسبہ کرنا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے خود ہیں. احتسابی ہے. کیونکہ خود احتسابی کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس مقام پہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ بندے اور رب کا تعلق ہے. اور جیسے کہ نرجس نے بھی کہا کہ پیور ہونا ہے. ہم نے پیور، جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جو وضو کیا ہے تو وضو کے تمام جو فرائض ہیں وہ ہم نے ادا کر دیے ہیں. تو اسی طریقے سے ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں تقویٰ کی منزل کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں، جیسے من طلبنی وجدنی، واہ جو واہ. انسان طلب کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. بے جب وہ شک. جس طرح کی اس کی نیت ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا کیا ہے. میں سید زادی آپ کی جانب آؤں گا اور نرجس فاطمہ نقوی صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا. اب یہ تو ہو گیا تزکیہ نفس، ہم اپنے آپ کی خود احتسابی کریں. اب بندہ جو ہے وہ ایک عجب کیفیت میں ہے، اپنے لیے وکیل ہے، دلیل ڈھونڈ رہا ہے، سامنے والے کے لیے منصف ہے، جج بن گیا، فیصلہ سنا دیا. اب جو ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں دوسروں کے لیے، اس پر کیا کہیں گی کہ ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ بہت یہ تو اس بہترین، کا اور رب کا معاملہ ہے نا. بالکل صحیح فرمایا. اور ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب اسی کا شکار ہیں کہ ہم اپنے لیے تو اپنے تمام غلطیاں کوتاہیاں کہہ لیں، گناہ کہہ لیں، اس کے ہمارے پاس 100 ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ دلیل لے اور کے آتے. ریزنز، دلیل ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. لیکن سامنے والے کا ہم ایک کوئی عمل بھی اگر دیکھ لیں یا کوئی ایک بات بھی سن لیں تو ہم جب تک 100 لوگوں کو نہ بیان کر دیں بنا کسی تصدیق کے، تو وہ جو ہے نا ہمیں جب تک سکون نہیں ملتا. اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے خود اپنے لیے، نہ کہ آپ سامنے والے کا ہاں. نقصان کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کے لیے ججمنٹل ہو رہے ہیں، آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، تو پروردگار عالم کہہ رہے ہیں جب تک تم روز محشر وہ الزام ثابت نہیں کر دیتے، کسی پہ تہمت اللہ. لگاتے ہو، کسی بے گناہ پہ تہمت لگاتے ہو، تو جب تک آپ اس تہمت کو ثابت نہیں کر دیں گے، آپ جو ہے وہ کلیئر ہو کیا کے آگے بات. نہیں جا آپ سکتے. کی اسی بات کو اگر میں آپ کی اجازت سے اس طرح آگے بڑھا لوں کہ تہمت تو وہ شے ہے جو آپ نے بہتان باندھا، جھوٹ تھا، لیکن اگر کوئی بات حقیقی بھی ہے اور آپ اس کا پردہ فاش کر رہے ہیں تو اس پر بھی رب تعالیٰ کی ایک جو ہے وہ آپ پر پکڑ ہوگی کہ آپ کون ہوتے ہیں کسی کا کیوں پردہ نہیں فاش رکھتے؟ کرنے والے. بالکل. میں چاہوں گا کہ ایک کلام شامل کرتے ہیں اور پھر ہم وقفے سے لوٹ کر آئیں گے. طوبہ آپ کی جانب سے کلام ہدیہ ہے نعت بارگاہ رسالت باب میں آپ سے معذرت کے ساتھ. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نعت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ہاتھ جوڑ کر التماس کرتا ہوں، نعت ہمارے سامنے یا آپ کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی، بارگاہ رسالت میں پیش کی جائے گی. بسم صلی اللہ. اللہ علیہ وسلم. کوئی سلیقہ آہا. ہے واہ 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 واہ. آرزو کا، کیا بات. نہ بندگی میری بندگی جی ہے. کیا بات. ہے، یہ سب تمہارا سلامت رہے. کرم ہے واہ واہ. آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، واہ. یہ سب تمہارا کیا بات. کرم ہے آقا. واہ. عمل کی میرے کیا بات. اساس کیا ہے، یہ. بجز واہ. ندامت کے پاس کیا ہے، بس رہے سلامت بس ان کی نسبت. ہائے ہائے. ارے میرا تو بس آسرا یہی کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان ہاں. کیوں یہ. واہ واہ. اٹھائیں، کسی کو کیوں بتائیں؟ حالات کیوں
بتائیں کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں یہ تم ہی دو گے اور تمہارے در سے ہلو لگی گئے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. جی ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ سحر کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، پہلا پڑاؤ ہے، ابھی سفر جاری ہے اور ہم نے انشاءاللہ ممکنہ طور پہ 29 یا 30 رمضان تک آپ کے ساتھ رہنا ہے اور ٹی وی کی اس اسکرین کے ذریعے سے دنیا بھر میں جہاں جہاں تک ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، کوشش یہ ہوگی کہ کوئی ایک جملہ، کوئی ایک ساتھ ایسی ہو جو آپ کے لیے زندگی میں کوئی بہتری کا باعث بن جائے، تو شاید ہمارے لیے یہ سب سے بڑا انعام ہوگا. ہمارے ساتھ ثنا خان بھی موجود ہے اور ریسرچ اسکالرز بھی موجود ہے. تو ہم جو گفتگو کر رہے تھے استقبال رمضان کی، اسی ذیل میں میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ بھائی یہ استقبال تو ہو گیا، ہم نے استقبال بھی کر لیا اور اہتمام بھی کر لیا. اب جو جیسے یہ رمضان گزرتا چلا جاتا ہے، ہم شاید واپس اپنی دنیا میں لوٹنے کے لیے تیار ہوتے رہتے ہیں. یہاں 29 یا 30 رمضان کو چاند ہوا اور میرے محلے کی مسجد میں جہاں فجر کی 7-7 8-8 قطاریں تھی، اب وہاں عید کے دن فجر میں ایک قطار ہوتی ہے اور وہی بزرگ جو پہلے بھی مستقل نمازی تھے. تو یہ اچانک سے ہم واپس کیوں لوٹ آتے ہیں؟ کیا ہماری کوئی کمی رہ جاتی ہے ٹریننگ میں؟ آغا بھائی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہمیں اپنے ایمان کی پرکھ کے لیے دیا جاتا ہے. اور جب ہم سچی توبہ نہیں کرتے نا تو ہمیں صحیح طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تزکیہ نفس حاصل نہیں ہوتا. تزکیہ نفس کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور استقامت کے ساتھ اس پہ ڈٹ جائیں. یعنی کہ ہم نے توبہ تو کر لی لیکن جو استقامت ہے نا وہ ہمیں نصیب نہیں ہوئی. جب یہ کہتے ہیں نا کہ جب دعا مانگو تو یہ کہو یا اللہ ہمیں تو معاف فرما دے. استغفار پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اس کے بعد کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اس توبہ پہ استقامت عطا فرما. استقامت ایک ایسی دولت ہے جو کہ سچی توبہ سے نصیب ہوتی ہے. اور جب سچی توبہ بندہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ارادہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی، اب تو مجھے اپنی طرف سے استقامت عطا فرما دے. یعنی ہمارے اندر کمی ہے، یعنی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج ہم نے توبہ کر لی. جبلتاً انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوتاہی کرتا ہے. دورے پرفتن تو ہے نا، یہ دورے پرفتن سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس وقت تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم استغفار کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں اور جتنا ہو سکے ہم ساری چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے، وہ کہتے ہیں نا ہتھ کار ولے تے دل یار ولے، یعنی ہتھ کار ولے یعنی دنیا کی طرف، ہاتھ کاموں کی طرف لگے رہیں اور سچی توبہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع ہو جائیں. یہی کشکول میں نے آپ سے واپس لیا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور سید زادی کے سامنے لے کر آتا ہوں، اور اس کشکول میں ڈالیے جواب. سوال یہ ہے کہ تربیت کا کتنا عنصر ہے اس مزاج پر کہ جی آپ کیسی توبہ کریں، کیسی استغفار کریں اور کیسے اپنے آپ کو بہتر بنائیں. آپ کو لگتا ہے کہ تربیت بہت اہم ہے کہ جو والدین نے آپ کو دی ہے؟ بالکل. تربیت کا مطلب کہ تربیت کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ کی تربیت بہت ضروری ہے اور اولاد کا پروردگار جو اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے تو سب سے پہلا فرض تو اس کی بہترین تربیت ہی ہے. اور اسی کا آپ سے سوال کیا جائے گا روز محشر کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی تو تم نے ان کو کیا دیا. دنیا کی لگژریز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تربیت کے بارے میں ہوگا. اور جیسے کہ گفتگو ہو رہی ہے، میں اسی کو اگر کنٹینیو کروں تو جیسا کہ پروردگار عالم قرآن کریم فرقان حمید میں خود فرما رہا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا. تو اب ساری بات ہے انما الاعمال بالنیات، نیت کی بات ہے. جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ رمضان آتے ہی تو ہم سب کچھ کرتے ہیں اور جیسے ہی چاند
عید کا نکلتا ہے ہم واپس اپنی زندگیوں میں پلٹ جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہماری سوچ و فکر میں یہ ہوتا ہے کہ بس رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، نیک اعمال بھی کرنے ہیں، نیکیاں بھی کرنی ہیں. رمضان ختم ہوا، سب چیزیں واپس اپنے ہم ریگولر روٹین پہ آ گئے. لیکن جب ہم یہ سوچیں کہ رمضان تو دیا اللہ نے ہمیں اس لیے ہے کہ تم تیاری کر لو، اور جب تم پورے 30 دنوں میں اپنے آپ کو نماز، روزے، نیکیاں اور پرہیزگاری کا عادی بنا لو گے جی تو جی باقی کے ایام اور مہینے جو ہیں تم اس کو لے کر چلو گے، نہ کہ اس کو عید پر اختتام کر دو. اور پھر تربیت آپ کی، جیسا آپ سوال ہے کہ تربیت اسی لیے ضروری ہے کہ ماں باپ ہوں چاہے استاد ہو، میں تو کہتی ہوں کہ ہر لمحہ آپ سیکھتے ہیں، ہم یہاں پر بیٹھ کے بھی سیکھ رہے ہیں. اور جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ماں کی آغوش سے لے کر اور قبر تک انسان سیکھتا ہے. مہد سے لہد تک. بالکل. تو آپ کا سیکھنے کا عمل جاری ہے، اور تربیت میں اگر آپ کی شامل ہو جائے کہ قرآن کی تعلیمات ہوں، اہل بیت کا درس ہو، دینی تعلیمات ہوں، اللہ کی بات ہو. جب بچپنے سے ہم بنیاد اصل مضبوط کرنی ہے، کیا جب بات. بچپن سے آپ نے اپنے بچوں کی بنیادیں مضبوط کر دی، ان کو قرب الہی حاصل کرنا، ان کو رضائے الہی حاصل کرنا، خدا کی محبت کیسے حاصل کی جاتی ہے، قرآن کی تعلیمات، چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے دماغوں میں ڈالنا، تو کیا وہ بات. جب پودا درخت بنتا ہے تو وہ جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. یہ جو تربیت کا آپ نے عنوان دیا، ناظرین محترم، ایسی ہی 3 تربیت یافتہ جو ہے وہ نوجوان ہماری بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جن کو شاید کہ ان کے والدین نے راغب کیا یا اللہ تعالیٰ نے ان پہ خاص فضل کر دیا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جو ہے وہ رغبت اور شغف کے ساتھ آج ہمارے سیٹ پر موجود ہیں. یہ چونکہ پورا رمضان آپ کا ساتھ رہے گا تو میں چاہوں گا کہ آپ کا بھی تعارف ہو جائے ناظرین سے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنا حبیبہ، اقرا کنول اور حریم فاطمہ. السلام علیکم. آپ کو رمضان مبارک ہو. جی آپ کو بھی مبارک. اچھا، آپ نے ابھی بھی کلام پڑھا اور آپ مستقل ہمارے ساتھ جو ہے اس کلام کے ساتھ، یہ جو سلیکشن ہے کلام کا، یہ آپ تینوں مل کے کرتی ہیں یا آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے ہماری ٹیم کی جانب سے؟ جی ٹیم کا بھی کوپریٹ ہوتا ہے اور ہم خود بھی کرتے ہیں. جب ٹیم کہتی ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے تو بس پھر ہم اس پر فوکس کرتے اور ہیں. آپ زیادہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا، ایسا سوچتی ہیں کہ ایسے کلام پڑھے جائیں جس میں کورس اچھا لگے، یا کوئی بھی کلام مل کر پڑھ لینا ہے؟ نہیں، بالکل ہمیں ایسے ہی کلام منتخب کرنے چاہیے جس میں ہم سب ایک ساتھ مل کر اچھا آپ کی سماعت تک کلام پیش کر سکیں. اچھا، اور آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، جو کلام آپ منتخب کرتے ہیں تو کئی کلاموں میں نا صیغہ مذکر کا استعمال کیا جاتا ہے کہ میں ہوں انتظار میں، تو کیا آپ ایسے کلام بھی دیکھتی ہیں بحیثیت یعنی خاتون کے، یار ایسے کلام لینے چاہیے جس میں صیغہ مؤنث کا ہو اور ہم وہ والا صیغہ استعمال کریں؟ ایسا ہوتا ہے؟ اکثریت میں ایسا ہوتا ہے کہ مشہور کلام ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بڑوں نے بھی پیش کرے ہیں، اور جی. ان کو پڑھنا ہمارے لیے کافی اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہم سب وہی نعتیں پڑھ رہے ہیں. کیا بات. اور اسی طرح جیسے ہمارے سینئرز جو ہم سے پہلے پڑھ کے جا چکے ہیں پڑھتے ہیں، اللہ پاک انہیں سلامتی عطا فرمائے. ہم انہی کو فالو کرتے کرتے آج یہاں پر بیٹھے کیا ہوئے ہیں. بات، کیا بات ہے. میں چاہوں گا کہ یہیں پر یہ جو ایک خوبصورت ہم نے گلدستہ سجایا ہے کہ جہاں سے نعت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو سحر بھی جاری ہے، سحر کا اہتمام بھی جاری ہے، اور ٹی وی کی ٹرانسمیشن بھی جاری ہے. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، 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 اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میں نے
से ये आज सजी है, सजाए रखना मेरे सरकार, मेरी बात बनाए रखना। क्या बात है, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और कैफियत यही है कि बात बनी रहेगी तो सिलसिला जुड़ा रहेगा, और तमस्सुक है, तवस्सुल है और ज़रिया है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिससे आप कुर्बतन इल्लल्लाह की मंजिल को पा सकते हैं। अब ये कुर्बतन इल्लल्लाह जो है वो रोज़ा इख्तियार करके भी है, नमाज अदा करके भी है, लेकिन उसमें नीयत का उनसर बड़ा वाज़े है। मैं फातिमा बिलाल खाकवी साहिबा आपसे जानना चाहूँगा, नीयत तो अच्छी है और अमल नहीं है, यानी उस नीयत का इजहार भी किया जा रहा है बार बार कि जी मेरी नीयत बहुत अच्छी है, मैं तो चाहता हूँ सब लोग खैर आफियत से रहें, सब लोगों के लिए आसानियाँ हो, ज़बान से बार बार बयान कर रहा है, अमलन कुछ नहीं कर रहा। उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे? उसको इस महीने से क्या फैज़ लेना चाहिए जो ज़बानी तो बात कह रहा है, अमल नहीं कर रहा? देखिए, ये जो बात आप कर रहे हैं ना आगा भाई, ये किरदार की और बातिनी ख़राबी की निशानी है। पहली बात, जो बात हो रही थी तरबियत की, और जो बात हो रही थी यहाँ पे वसीले की, और जो बात हो रही थी मोहब्बत की, उसी से मैं कनेक्ट कर कर कुरान पाक से अगर हम मदद हासिल करना चाहते हैं, तो मैंने अभी मेरे बैठे बैठे मेरे ख़्याल आया कि अगर हम कुरान से मदद हासिल करें तो कुरान हमें क्या हुक्म देता है कि किस तरह से हम अपने अंदर सुधार पैदा कर सकते हैं, कौन सा ऐसा अमल है जो हम अपना सकते हैं जिसकी बुनियाद जो है जो इखलास पे मबनी हो जाए और हमारा अमल जो है वो सुथरा हो जाए। तो वो कुरान हमें जवाब देता है वब्तगू अलैहि वसीला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वब्तगू अलैहि वसीला, कि वसीला तलाश करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तस्के नफ्स अता करती है, और वो ऐसा तस्के नफ्स अता करती है कि इंसान तमाम बुराइयों से हटकर सिर्फ जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में गुम होता है, और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मोहब्बत है उसके दिल में ऐसा घर कर जाती है कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो जलवे जो है ना हर शय में देखता है। क्या बात! कहते हैं ना कि मुझे तो जहाँ जहाँ नज़र आता है, मुझे तो जहाँ जहाँ नज़र आता है वही लाहूते लामा का नज़र आता क्या है, बात! वही लाहूते लामा का नज़र आता है। और कभी कभी हुस्नो जमाल लिए महमूद, जो आपने बात की है ना कि हमें हमारी आँख में बाल है, बंदे में बाल नहीं है, हमारी आँख में बाल है, लेकिन जब दिल पाक हो जाता है तो दूसरे अंदर अल्लाह का जलवा जब नज़र आता है इंसान को, तो कभी कभी हुस्नो जमाल लिए महमूद, मुझे अंदर किसी इंसान नज़र आता है, हर शह में अल्लाह का नूर नज़र आता है। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि ये जो बात आपने कही ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, मैं अगर ये कहूँ आपकी इजाज़त से और सैयदादी आपकी इजाज़त से, अगर आपकी तायद मुझे मिल जाए, आप अहले इल्म है, कि जो आमाल सौलेहा यकीनन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किए, हम उसकी नकल करें तो वो सुन्नत नबवी है, लेकिन जब हम रसूल अल्लाह से मोहब्बत करें तो ये सुन्नत कुदसी है, क्योंकि अल्लाह मोहब्बत करता है ना रसूल अल्लाह से, तो हम अल्लाह की सुन्नत कुदसी पे अमल करेंगे। मैं चाहूँगा सैयदादी आपकी जानिब आऊँ और जानना चाहूँगा ये मोहब्बत और मवद्दत दरअसल हमें क्या देती है जिससे हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाती है? ये मोहब्बत और मवद्दत ही मैं कहती हूँ ज़िंदगी है, इसी में निजात है और इसी में कामयाबी है, इसी में हिदायत है और इसी में ईमान है। ये तमाम ये दो जो मोहब्बत और मवद्दत की आपने बात की ना, तो वही बात है कि परवरदिगार आलम ने अपनी सिफ़ात का मज़हर बनाया इन शख्सियात को और इनके ज़रिए अपने दीन को फैलाया है। तो असल जो दीन को फैलाया है इन्होंने ना सिर्फ अपनी ज़बान से बल्कि अपने इखलाक से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, अपनी सोचो फ़िक्र से, अपने एक एक अमल से खुदा के दीन को फैलाया है। तो ये खुदा की महबूब हस्तियाँ हैं। जब हम अपने आप को इनसे, मैं कहती हूँ परवरदिगार से जुड़ने के लिए पहले इन हस्तियों के दर पे जाओ, इन हस्तियों से जुड़ जाओ, ये आपको खुदा तक पहुँचा देंगी। ये खुदा तक कैसे पहुँचाएंगी कि ये वो अजीम तरीन खुदा की हस्तियाँ हैं कि जिनसे परवरदिगार आलम मोहब्बत के दावे कर रहा है,
جن کی حق اور صداقت کی گواہی خود قرآن میں پروردگار واہ واہ عالم واہ۔ دے رہا ہے. تو جب ہم ان سے منسلک ہو جائیں گے تو یہی ہمیں سکھائیں گی جینے کا سلیقہ، یہی ہمیں سکھائیں گی کہ ایمان کیسا پختہ یہ ہوتا ہمارا ہے. رول ماڈل وہ بن جائے گا نا. بالکل. بالکل. اور انہی کے ذریعے ہم اپنی بھی تربیت کر سکتے ہیں قرآن اور اہل بیت اور رسالت کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، اور اپنی آنے والی نسلوں کی بھی بہترین تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں. یہ ہستیوں کو جو انہوں نے اپنے ایک ایک عمل سے ہمیں سکھایا ہے، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اذیتیں بھی اٹھائی ہیں، تکالیف بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، تب خدا کی راہ میں دیکھیں ان کا مقصد کیا تھا. ان کا مقصد دنیا کو دکھانا نہیں تھا، ان کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد خدا کی رضا حاصل کیا کرنا بات. تھا. ان کا مقصد خدا کے دین کو پھیلانا تھا اور لوگوں کو خدا کے نزدیک کرنا تھا، نہ کہ خدا سے دور کرنا تھا. بے شک. وہ تو محبت کرنے والا ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. ہاں. تو وہ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک آؤ، میرے قریب آؤ، میرے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو کیا جاؤں. بات ہے. نرجس فاطمہ نقوی صاحبہ جو بات کر رہی تھی، میں آپ سے مختصراً 2 جملے چاہوں گا اس میں ایڈ آن ہو جائے. ہمیں بھی کیا لازماً اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ یہ محبت جو ہمیں حاصل ہے یہ ہم نے ٹرانسفارم کرنی ہے اپنے بچوں میں تاکہ ان کی زندگی بالکل کلیئر اور فیئر ہو جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے اللہ کی محبت، ٹھیک ہے، پھر اللہ نے حکم دیا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، پھر مودت کا جو حکم، محبت کا نہیں، مودت کا حکم اہل بیت کا دے دیا. پھر کہا وَابْتَغُوا عَلَیْہِ وَسِیلَہ، صالحین کی محبت. تو یہ جو ہے آپ کی نفس کو بھی پاک کرتی ہے، آپ کی زندگی کو بھی پاک کرتی ہے. کہتے ہیں نا ذکر کی محفلوں میں بیٹھو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، پھول ہاتھ میں لیتے ہیں تو خوشبو آتی ہے، عطر کی دکان سے جائیں گے تو عطر جو ہے خوشبو آپ کے بدن کے اندر بس جاتی ہے. جس صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں اسی طرح کی خوشبو آپ کے پاس سے اور آتی ہے. یہی بات لے کر میں آپ کی جانب آؤں گا اور مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گا. ٹیلی ویژن پہ کچھ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم تو سحر کا اہتمام کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، یہ آغا صاحب کو کیا ہو گیا، یہ تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کے بارے میں بھی شاید ایسا بول رہے ہوں. تو ان کو یہ بتا دیجئے کہ یہ ذکر بھی عبادت ہے. بالکل بے شک یہ ذکر عبادت ہے، اور پروردگار کہہ رہے ہیں کہ ذکر کرو، بے شک ذکر کرنے میں ہی مومنین کی یہ بھلائی ہے. تو یہ ذکر اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ مل کے بھی یہ عبادت کریں، نہ صرف ہم کریں بلکہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، وہ بھی اس عبادت کا حصہ بن جائیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس وقت کی جو ہے وہ کمی ہے، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، ورنہ ہم آپ کو سننا چاہتے تھے، آپ کو سننا چاہتے تھے. آپ دونوں شخصیات کا میں بے حد شکر گزار ہوں. لیکن وہ جو کیفیت ہے ناظرین محترم کہ ہم کہاں اس وقت موجود ہیں، میں نے ابھی اپنی بہن طوبہ سے درخواست کی ہے کہ کاش اگر ہم یہاں نہ ہوتے اور کہیں اور ہوتے اور ہماری کیفیت وہ ہوتی کہ جو محبت کا دعویٰ ہم رکھتے ہیں اس کی کوئی دلیل لے کر ہم آقا نامدار حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں خود حاضر ہو جاتے تو کیا کیفیت ہوتی. میں چاہوں گا وہ بیان کر دیجئے. بسم اللہ. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا. اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، میرے پاس کچھ بھی، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، بس نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی. اور کہ مزہ جب ہے سرکار کہ محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار، مزہ جب ہے
हाय हाय सरकार हाय अल्लाह में शेर में कह दे कि वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का। फिर दुरूदों की बारिश है कोनों मकां पर, दुरूदों की बारिश, दुरूदों की बारिश है कोनों मकां पर, के आज अंबिया का इमाम आ गया है, कि आज अंबिया का इमाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुख्तसर सा वक्फा और वक्फे के बाद लौट कर आते हैं। सहर की नशरियात जारी है। जी नाज़रीन मोहतरम, वो वक्त आ गया है कि इंतहाए सहर करीब आ रही है और दुनिया भर में जहाँ जहाँ आलम इस्लाम में फर्जंदान तौहीद रोज़ा इख्तियार कर रहे हैं, पहला रोज़ा इख्तियार कर रहे हैं, और कुछ ऐसी जगह भी हैं दुनिया में जहाँ दूसरा रोज़ा इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक ख़ास तौर पे जहाँ इंतहाई सहर करीब आ रही है, ये पहला रोज़ा है और बरकतों का, फैज़ का सिलसिला बाब खुल चुका है। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थी फ़ातिमा बिलाल खाकवी साहिबा और सैयद फ़ातिमा नरजिस साहिबा नकवी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप यहाँ आई, और तुबा आपका बहुत शुक्रिया। और आपने दोनों सना खानों ने वो एक कैफियत भी बना दी कि हमने ताबिंदा आपा को याद किया। अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे और बेशक उन पर खुदा का फजल होगा। मुझे गाहे गाहे वो तमाम दिन याद है जो साल हर साल से पिछले तकरीबन 13-14 बरस मैंने उनके साथ रमज़ान ट्रांसमिशंस की, और उन तमाम बरसों में मैंने उनको एक बहुत शफीक और बहुत ही नफीस शख्सियत पाया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और मैं आप सबसे भी दुआ की दरख्वास्त करूँगा कि एक सना खां, एक मिदहत पढ़ने वाली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से रुखसत हो गई है। मैं कब्र पे गया तो मैंने बस ये कहा, यहाँ सना खान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रही है, ख़बरदार जो किसी ने इसे तकलीफ़ पहुँचाई। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते। मैं चाहूँगा कि इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से जो आज गुफ्तगू हुई है उसको भी अपनी गिरा में बांध लें, लेकिन लाजिम है कि अपनी इस गिरा में ये ज़रूर बात शामिल कर लें कि आपकी तो जन्नत आपके घर में मौजूद है। आपके वालिदैन, जाइए माँ बाप से कभी अगर कोई आपकी जानिब से कोताही हो गई है, आवाज़ बुलंद हो गई है, कभी उफ मैं निकल गई है, तो माफ़ी मांग लीजिए। आप यकीन जाने इससे बड़ा और कोई सलीका नहीं है कुर्बतन इल्लाह का कि आपके लिए सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। खुदा जानता है कि ये जो शैतान को जकड़ा गया है आपके लिए जकड़ा गया है। इस मौके को गनीमत जानिए और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। और टीवी की इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं आपके साथ रहूँगा यकम रमज़ान से लेकर ईद की इंशाअल्लाह ऐलान तक। और मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ और ये तस्वीर जा रही है वहाँ वहाँ अपने अपने वक्त के मुताबिक आप रोज़ा इख्तियार करें। वबिसौम क़दीम नवी तुमिन शहर रमज़ान की आवाज़ें पूरे पाकिस्तान में बुलंद होंगी और सब रोज़ा इख्तियार करेंगे। अपने साथ छोटे बच्चों को छोटे छोटे वक्त के लिए रोज़ा रखने की तरगीब भी दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह कल दूसरे पड़ाव में मुलाकात होगी। ये रमज़ान करीम है अल्लाह की तरह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।